یاجوج ماجوج کا ذکر آگے بھی آئے گا، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں جو آراء ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں، مطلب میں سمجھ نہیں آتی کہ بات کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولادیں، سیدھی سیدھی سمپل جیسے ہم اولاد ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت یافس وہ ہیں کہ جو جب جودی پہاڑ پر وہ ٹکی ہے تو وہ یہ جو روس والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پر ان کی نسل جا کے آباد ہوئی ہے، تو یہ انہی کی نسل ہے کہ جو پھر بعد میں چائنا اور یہ جو مزید اوپر جو ہے نا شمال کی طرف نکل کے تو پھر جا کے تو بعد میں برطانیہ وغیرہ، اور برطانیہ سے نکل کے تو امریکہ اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور افریقہ وغیرہ میں جا کے آباد ہوئے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی نسل یہ ساری جو یہ جو نارڈرک ریسز ہیں یہ ساری حضرت یافس کی اولاد میں سے۔ ان کی اولاد میں ایک دو نام ملتے ہیں جو تورات میں جو شجرہ لکھا ہوتا ہے نا، اس میں جو علم الانساب کے ماہرین نے جو تورات کے ساتھ جوڑا ہے جسے، اس میں ماہرین تورات نے جو جوڑا ہے، انساب کے ماہرین نے تورات کے ساتھ جو جوڑا ہے محققین نے، وہ یہ ہے کہ اس میں گاگ میگاگ کے نام آتے۔ تو گاگ میگاگ کے بارے میں یہی خیال ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، اور ماسک کا نام بھی آتا ہے، یعنی ماسکو، تو یعنی وہ یافس ہی کے کوئی بیٹے تھے جنہوں نے ماسکو بھی آباد کیا تھا، یعنی ان کی نسل میں ایسا کوئی بیٹا تھا۔ تو یہ تو ہوگی جی بالکل سمجھ میں آنے والی، عقل میں آنے والی سیدھی سادی بات۔ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی اور مناظر حسن گیلانی صاحب نے بھی ایک اور نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور وہ نقطہ نظر ہمارے روایتی علماء کی اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ شبیر احمد عثمانی صاحب نے تو اسے جمہور علماء کا نقطہ نظر قرار دیا ہے، واللہ عالم، اور وہ حالانکہ محقق آدمی ہے، ان کی بات عام طور پہ تو تحقیقی ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے اگر قرار دیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو یعنی سچائی ضرور ہوگی۔ اور وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حوا کی اولاد نہیں ہیں۔ اس کو اگر میں سمپلیفائی کروں تو یہ کراس بریڈ پروڈکشن ہے، جس کا مطلب یہ انسانوں اور کسی اور مخلوق کے ملاپ سے بنے ہیں، جیسے آپ گدھے اور گھوڑے سے خچر برآمد کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد آراء شروع ہوتی ہیں کہ بھائی پھر یہ کس طرح ہوا ہے، یہ تو پھر تو جنگل ہے۔ کسی نے آدم علیہ السلام کا جو ہے نطفہ مٹی پہ گرایا، وہاں سے نسل چلائی ہے، کسی نے جناب جو ہے نا وہ بندریا سے ملایا اور وہاں سے نسل چلائی ہے، تو کسی نے جن سے ملایا۔ بہرحال شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میری نظر میں یہ جو یاجوج ماجوج کی مخلوق ہے یہ انسانوں اور جنوں کی برزخی مخلوق ہے۔ اچھا، یہ آج کے انسان کے لیے اتنی بات بھی ماننا بڑا دشوار ہے کہ جنوں اور انسانوں کا آپس میں سیکشول کانٹیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ پرانے ہمارے جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہماری فقہ میں یہ بحثیں ہیں کہ جن اور انسان کا نکاح جائز ہے کہ حرام ہے، تو یہ بحثیں ایویں ہی تو نہیں ہوئی ہیں نا محض مفروضے کی بنیاد پہ۔ کسی نے یہ بحث کیوں نہیں کی کہ فرشتے اور انسان کا نکاح جائز ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ بحث ہوئی ہے کہ جن اور انسان کا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو کوئی بھی مخلوق ہے تو ایک تو یہ آپ اگر اسے بالکل سادہ رکھیں تو یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو کہیں آسمانوں میں چھپی بیٹھی ہو، سمندروں کی تہہ کے نیچے ہو، پہاڑوں کی کھو میں کہیں گھسی ہوئی ہو، یہ ابھی تک کسی دیوار کے پیچھے ہو۔ دیوار قائم کرنے کا مطلب ہے انہوں نے ایک وہ جو اس علاقے میں آنے کی گزرگاہ تھی، درہ تھا، وہ بند کر دیا۔ درہ بند ہو گیا، اب اتنا اونچا پہاڑ اسے کوئی کراس کر کے نہیں آ سکتا، وہ ادھر آنا ان کا بند ہو گیا۔ خیال جو ایک ظاہر کیا ہے جو بھی مناظر حسن گیلانی بھی ہیں اور جو اس خیال کے لوگ ہیں، ابوالکلام بھی ہیں، کہ یہ رستہ بند ہوا، اب یہ اقوام جو مغرب والی اقوام ساری ادھر رہی ہیں، اور پھر کرتے کرتے جب تحریک احیاء علوم اٹھی ہے تو پھر آپ سوچیں نا جو راستہ تلاش کیا واسکو ڈی گاما نے 1498 میں، اسی کے بعد پھر یہ امریکہ بھی پہنچے، اور 1492 میں فال آف اسپین ہے۔ ادھر سے تو آ نہیں سکتے، ادھر آگے سلطنت عثمانیہ کھڑی ہے، اسپین سے نیچے آئیں گے، آگے سلطنت عثمانیہ اس سے تو ابھی بہت طاقتور ہے، ادھر سے حملہ یلغار ہو نہیں سکتی تھی۔ تو اسپین سے نیچے گئے سیدھے افریقہ کی جو آخری وہ جو ہے نا وہ کونا سا وہ کیا کیپ ٹاؤن والا، وہاں سے وہ گھومے اور پھر انڈیا پہنچ گئے، پیچھے سے پچھواڑے سے آ گئے، اور پھر وہ پتہ ہی ہے اب معاہدے ہوئے جی، وہ تجارتی معاہدے کرتے کرتے ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر جو کچھ بھی آگے ہوا ہے، پھر باقی عالم اسلام، آخر میں ترکی گرا ہے سب سے۔ 1924 میں ترکی کی حکومت ختم ہوئی ہے نا وہ خلافت والی،
تو یہ گویا یاجوج ماجوج کی یلغار مکمل ہو گئی. اسی لیے اچھا اس کو جو جوڑا جاتا ہے یروشلم کے ساتھ بھی، وہ جب ہم سورہ انبیاء میں پہنچیں گے تو وہاں کھلے گا کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے گا ہی تب، اور یہودی دوبارہ آ کے وہاں آباد تب ہوں گے جب یاجوج ماجوج کے لشکر کھل جائیں گے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اس پر اقبال نے بھی یہ بات مطلب اس کی طرف اشارہ کیا کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو یہ بہرحال باتیں یہ ساری متشابہات قسم کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی محکم بات نہیں ہے. میں نے اس لیے یہ ساری جو ہے نا کھچڑی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ اپنی اپنی مرضی. کھچڑی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، دال بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو جس کو ان میں سے جو پسند آئے وہ دانہ لے لے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ سارا کچھ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں اسی کے اندر ہی کوئی جو ہے حقیقت بھی موجود ہے. لیکن اصل حقیقت تب کھلے گی جب یہ پوری طرح ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے گا. ابھی بہرحال یہ پردہ اخوائی میں